یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا۔ حصہ سوم، جنگ، باب 16، یوم الحساب۔ 3 دسمبر بڑا تاریخی دن تھا، ملک کے لیے بھی اور جنرل نیازی کے لیے بھی۔ ملک اس روز بھارت کی دوسری بھرپور جارحیت کا شکار ہوا اور جنرل نیازی اس دن آخری مرتبہ ڈھاکہ سے باہر نکلے۔ وہ میمن سنگھ تشریف لے گئے تھے۔ شام کو واپس آئے تو میں اپنے دفتر میں بیٹھ کر اخبارات کے لیے دن بھر کی روداد لکھنے لگا۔ 5:10 پر بریگیڈیئر باقر صدیقی کا فون آیا۔ وہ خاصے جھنجھلائے ہوئے تھے۔ انہوں نے چھوٹتے ہی کہا، تم کیسے پریس آفیسر ہو؟ ریڈیو پاکستان نے جنگ چھڑنے کی خبر نشر کر دی ہے اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ میں نے لجاجت سے کہا، میں سمجھ رہا تھا جنگ کی خبر سب سے پہلے آپ بتائیں گے۔ چھوڑو، باتیں نہ بناؤ، فوراً ٹیک ہیڈ کوارٹر پہنچو۔ ٹیک ہیڈ کوارٹر ایک چھتنار درخت تلے زمین کھود کر بنایا گیا تھا۔ اس میں 3-4 میٹر گہرے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جن کی چھت پر گھاس پھوس ڈال کر اسے ہوا بازوں سے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ میں کوئی 6 زینے نیچے اتر کر ایک تنگ گیلری میں داخل ہوا اور دونوں جانب 3 کمرے چھوڑ کر سیدھا آپریشن روم میں پہنچ گیا۔ یہ کمرہ نسبتاً بڑا تھا۔ اس کی دیواروں پر مختلف سیکٹروں کے فوجی نقشے لگے تھے۔ ایک طرف 2 میزوں پر کوئی نصف درجن ٹیلی فون اور وائرلیس سیٹ رکھے تھے۔ ایک افسر صرف ٹیلی فون سننے پر مامور تھا۔ یہ کمرہ مشرقی پاکستان میں تمام فوجی کارروائیوں کا محور تھا۔ احکام یہاں سے جاتے تھے اور مختلف حصوں سے صورتحال کی خبریں بھی یہیں موصول ہوتی تھیں۔ جس وقت میں آپریشن روم میں داخل ہوا، جنرل نیازی چیدہ چیدہ افسروں سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے ٹھنڈی پتلون اور سلیٹی رنگ کی بشرٹ پہنی ہوئی تھی۔ گلے میں ریشمی رومال تھا۔ ان کی پشت دیوار کی طرف تھی۔ 30-35 حاضرین میں میجر جنرل راؤ فرمان علی اور ریئر ایڈمرل محمد شریف بھی شامل تھے۔ جنرل نیازی گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ محدود سی جگہ میں ٹہلتے بھی جاتے تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی یا بحران کے کوئی آثار نہ تھے۔ البتہ ماحول اتنا گمبھیر تھا کہ ان کے منہ سے جو لفظ نکلتا سیدھا دل میں اتر جاتا تھا۔ ان کے خطاب کا لب لباب یہ تھا کہ اب تمام بندشیں ٹوٹ چکی ہیں، اب ہمیں بین الاقوامی سرحدیں پار کرنے کی آزادی ہے، اب بادل چھٹ چکے ہیں۔ سامعین کے چہروں سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ ان کے دل و دماغ پر سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہے۔ وہ گزشتہ 8 ماہ سے شرپسندوں کے خلاف صف آرا تھے، مگر اس پابندی کے ساتھ کہ ان کے تعاقب میں بین الاقوامی سرحد پر آنچ نہ آنے پائے۔ اب بین الاقوامی سرحد کا تقدس پامال ہو چکا تھا۔ ان کے خیال میں اب دونوں پارٹیوں کو آزادی ہوگی اور فیصلہ ہو کر رہے گا۔ طمانینت کی وجہ یہ بھی تھی کہ اب تک مغربی پاکستان کی سرحدیں خاموش تھیں، صرف مشرقی پاکستان کی پٹائی ہو رہی تھی۔ خیال تھا کہ اب ہمارا تنومند بازو بھی اپنا زور دکھائے گا اور ہم پر ہونے والے ظلم و استبداد کا بدلہ لے گا۔ اب بھارت کو پتہ چلے گا کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے ہوگا کہ کیا معنی ہے۔ تقریر کے بعد سب لوگ چلے گئے تو جنرل نیازی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور اعلان جنگ کے موقع پر ان کی طرف سے آرڈر آف دی ڈے یا فرمان امروز تیار کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے تاکید کی کہ ان کے زیر کمان افسروں اور جوانوں پر 2 باتیں واضح کی جائیں۔ ایک یہ کہ اب دشمن جہاں بھی ملے، جدھر بھی ملے، سرحدوں کا خیال کیے بغیر اسے تہس نہس کر دیں، اور دوسری بات یہ کہ آخری دم تک دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، کیونکہ فرار یا جان بچا کر بھاگنے کی تمام راہیں مسدود ہیں۔
میں چلنے لگا تو انہوں نے فرار والا جملہ کٹوا دیا۔ میں اسی شام فرمان امروز کا مسودہ تیار کر کے ان کے پاس لے گیا۔ انہوں نے مسودے سمیت مجھے بریگیڈیئر باقر صدیقی کے حوالے کر دیا، مگر وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس کی نوک پلک نہ سنوار سکے۔ بات اگلے روز پر جا پڑی۔ مسودہ منظور ہوا، اس کی نقلیں بنیں اور تمام محاذوں پر افسروں اور جوانوں کو بھیجنے کا اہتمام ہونے لگا، مگر اب محاذ تک پہنچنے کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے۔ واحد ذریعہ ہیلی کاپٹر تھے، لیکن ان کی تعداد کم اور ان کے کام زیادہ تھے، چنانچہ یہ پلندہ ڈھاکہ ہی میں پڑا رہا اور بالآخر وہیں نظر آتش کرنا پڑا۔ مغربی پاکستان کے محاذ پر جنگ کی ابتدا پاک فضائیہ کے حملوں سے ہو چکی تھی، جس کا جواز یہ پیش کیا گیا کہ پہل بھارت نے کی ہے اور پاکستانی جیٹ طیارے جوابی کارروائی کے لیے 7 بھارتی اڈوں پر تباہی نچھاور کر آئے ہیں۔ ان کے بعد ہماری بری فوج بھی پیش قدمی کر چکی ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں ریڈیو پاکستان کے ذریعے پہنچیں۔ جہاں تک مشرقی پاکستان کا تعلق ہے، بھرپور جنگ کا پہلی بار احساس 3 اور 4 دسمبر کی درمیانی رات 2:40 پر ہوا، جب بھارتی طیاروں نے ڈھاکہ ایئرپورٹ پر حلہ بول دیا۔ میں اس وقت اڈے سے تھوڑی دور اپنے مکان کی بالائی منزل میں سو رہا تھا۔ بھارتی طیاروں اور ہماری طیارہ شکن توپوں کی گھن گرج سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں پلنگ سے اٹھ کر کھڑکی میں کھڑا ہو گیا، جہاں سے ایئرپورٹ کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ رات چاندنی کو معصوم بچے کی طرح گود میں لیے انسان کی تباہ کاریوں کا مشاہدہ کر رہی تھی، اور اوپر جھل مل کرتے ستارے خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ زمین اور آسمان کے درمیان گولیوں اور گولوں کی بھرمار تھی۔ ٹریسر گولیوں کی روشنی تیزی سے آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتی اور دھماکوں کی آواز بار بار کانوں سے ٹکراتی۔ تیز رفتار بھارتی طیارے بے ضمیر روح کی طرح بے قرار پھرتے اور ہماری طیارہ شکن توپیں نفرت کے شعلے ان پر پھینکنے کی کوشش کرتیں۔ یہ منظر پو پھٹنے تک جاری رہا۔ ادھر سورج نکلا اور ادھر ہنگامہ رک گیا، جیسے چور شرفاء کے جاگنے سے پہلے اپنا کام مکمل کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ حملہ ختم ہونے کے بعد میں نے حجامت بنائی، استری شدہ وردی پہنی اور ٹیک ہیڈ کوارٹر چل دیا۔ وہاں کوئی خاص سرگرمی نظر نہ آئی، سوائے صبح کی کانفرنس کے، جس کا ذکر کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایک مختصر نظر پاک بحریہ اور فضائیہ کی کارکردگی پر بھی ڈال لیں، تاکہ زمینی جنگ کا جائزہ لیتے وقت یہ اندازہ رہے کہ ہماری نیوی اور ایئر فورس کو کیا ہوا۔ جنگ کی پہلی زد پاک فضائیہ پر پڑی۔ بھارت کے جدید طیاروں کا مقابلہ ہمارے پرانے سیبر طیاروں اور صاحب کمال ہوا بازوں نے خوب ڈٹ کر کیا۔ جدید اور قدیم کے علاوہ تعداد کے لحاظ سے مقابلہ 1 اور 10 کا تھا۔ ہمارے پاس طیاروں کا ایک اسکواڈرن اور 14 دن کا گولہ بارود تھا۔ بھارت کے پاس کم از کم 10 اسکواڈرن اور ان گنت اسلحہ تھا۔ ہمارے جہازوں نے پہلے دن 32 فضائی معرکوں میں حصہ لیا اور مجموعی طور پر 30,000 راؤنڈ چلائے۔ یہ فضائیہ کی تاریخ میں ایک دن میں ایمونیشن کا سب سے زیادہ خرچ تھا۔ فضائیہ کے علاوہ دیگر ہتھیاروں نے بھی ایک دن میں 70,000 گولیاں اور گولے پھونک دیے۔ اس سے حکام بالا کو تشویش ہوئی کہ اگر ایمونیشن کے یومیہ خرچ کی یہی شرح رہی تو تمام ذخیرے 7 سے 10 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ ان دنوں اندازہ یہی تھا کہ ہمیں ایک طویل جنگ لڑنا پڑے گی، جس کے لیے ایمونیشن کے خرچ میں کفایت شعاری برتنا ضروری ہوگی۔ چنانچہ ایمونیشن کے اسراف پر پابندی لگا دی گئی اور صرف ضرورت کے مطابق طیاروں اور توپوں کو فائر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسے قدرت کی ستم ظریفی کہیے کہ اس طرح بچائے ہوئے ایمونیشن کے ذخائر کو چند روز بعد آگ لگا کر ضائع کرنا پڑا۔ پہلے دن کے فضائی حملے میں بھارتی فضائیہ کے 10-12 طیارے تباہ ہوئے، مگر وہ ڈھاکہ ایئرپورٹ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔
صرف 4 بم ایئرپورٹ کے نواح میں گرے جن سے ہماری جنگی صلاحیت پر کوئی اثر نہ پڑا۔ اس براہ راست بمباری کو بے سود سمجھ کر ہندوستان کو اپنی فضائی اسٹریٹجی بدلنا پڑی اور اس نے ہمارے مواصلاتی نظام کو درہم برہم کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس مقصد کے لیے وہ MiG 21 کی جگہ Su-7 طیارے فضا میں لے آیا۔ یہ طیارے سرحدوں پر اپنی بری فوج کی مدد کے علاوہ گھاٹوں، پتنوں اور مسافر بردار کشتیوں پر حملے کرنے لگے۔ اس لاہہ عمل سے ڈھاکہ ایئرپورٹ پر دباؤ کچھ کم ہوا، جس کی وجہ سے 5 دسمبر کو ہماری فضائیہ کو کومیلا اور چند دوسرے علاقوں میں اپنی بری فوج کی اعانت کا موقع ملا۔ سرحدی علاقوں میں بھارتی فضائیہ سے براہ راست ٹکر لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہمارے طیاروں کو سرحدوں تک جانے اور واپس آنے میں اتنا وقت اور اتنا ایندھن خرچ کرنا پڑتا تھا کہ فضائی جنگ کے لیے ان میں بہت کم سکت رہ جاتی تھی۔ ان کی کل فضائی صلاحیت صرف 35 منٹ تھی۔ 5 دسمبر کا سارا دن اور پھر اگلی رات ہماری توپوں اور طیاروں نے دشمن کے جہازوں کو ایئرپورٹ پر پھٹکنے نہ دیا، لیکن 6 دسمبر کی صبح ہمارے سیبر ایک سرحدی محاذ سے واپس آئے اور ایئرپورٹ پر فضائی چھاتا تاننے کے لیے اڑنے والے تھے کہ ہندوستان کے 10 MiG 21 طیارے امڑ آئے۔ ہماری طیارہ شکن توپوں نے انہیں للکارا مگر بے سود۔ وہ روسی ساخت کے 500 کلو گرام وزنی 6 بم گرانے میں کامیاب ہو گئے، جن میں سے 2 بم رن وے پر پڑے۔ ان بموں کی ساخت کچھ ایسی تھی کہ پہلے وہ سیدھے زمین میں دھنس جاتے اور پھر چند ثانیے بعد پھٹتے، جس سے متاثرہ زمین میں بہت بڑا شگاف پڑ جاتا۔ یہ دونوں بم ایک دوسرے سے کوئی 1200 میٹر کے فاصلے پر گرے اور دونوں جگہوں پر وسیع اور گہرے شگاف چھوڑ گئے۔ ہر گھڑا تقریباً 10 میٹر گہرا اور 20 میٹر چوڑا تھا۔ اس نقصان کی وجہ سے رن وے قابل استعمال نہ رہا۔ مرمت کا کام بڑی تندہی سے شروع کیا گیا۔ فضائیہ اور فوج کے MES کے محکمے اس کام میں جٹ گئے۔ مقامی انجینئرنگ بٹالین کے جوانوں اور چند بہاری مزدوروں نے بھی ہاتھ بٹایا۔ اوپر سے بھارتی فضائیہ پے در پے حملے کرتی رہی اور ادھر یہ لوگ درمیانی وقفوں میں مصروف کار رہے۔ عین میدان جنگ میں کام کرتے کرتے 11 آدمی ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ اگلی رات 6 اور 7 دسمبر کی درمیانی شب گھڑوں کو بھرنے کی جان توڑ کوشش کی گئی۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ 6 سے 8 گھنٹے کام کرنے کی مہلت مل جائے تو رن وے قابل استعمال ہو جائے گا، مگر بھارتی طیاروں کے تابڑ توڑ حملوں کی مدافعت کا کام صرف طیارہ شکن توپوں کے سپرد تھا، کیونکہ ہمارے جہاز پرواز سے عاری تھے۔ دشمن کی یلغار کامیاب رہی اور رن وے کے اہم مقامات پر 3 اور شگاف پڑ گئے، جنہیں پر کرنے کے لیے مزید 36 گھنٹے درکار تھے۔ اتنی طویل مہلت کہاں ملتی؟ کوشش جاری رہی، مگر ہم رن وے مرمت کر کے دوبارہ اپنی فضائیہ کو اڑنے کا موقع فراہم نہ کر سکے۔ گویا 6 دسمبر کی صبح سے ہماری فضائیہ بیکار ہو کر رہ گئی۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے دشمن کے کم از کم 22 اور زیادہ سے زیادہ 24 طیارے تباہ ہوئے، جن میں سے 7 ہماری فضائیہ نے مار گرائے اور باقی ہماری طیارہ شکن توپوں کا شکار ہوئے۔ ڈھاکہ ایئرپورٹ سے کوئی 5 کلومیٹر شمال میں کرمٹیولا ایئرپورٹ زیر تعمیر تھا، جس کا مرکزی رن وے مکمل ہو چکا تھا مگر دیگر سہولتیں مفقود تھیں۔ پرانے اور نئے ہوائی اڈوں کے ناکارہ ہو جانے کے بعد یہ تجویز بھی زیر غور آئی کہ ڈھاکہ ایئرپورٹ کے قریب ایوب نگر دارالحکومت ثانی کی وسیع سڑکوں کو رن وے کے طور پر استعمال کیا جائے۔
اگر وہاں سے ہمارے سیبر طیارے پرواز کر سکیں مگر اتر نہ سکیں تو کم از کم دشمن کو نقصان پہنچا کر پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا دیں۔ اس تجویز کے حامیوں کا کہنا تھا کہ اپنے سیبر طیارے زمین پر کھڑے کھڑے دشمن کے حوالے کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ انہیں دشمن پر تباہی برسانے کے بعد ضائع کر دیا جائے۔ جب یہ تجویز پاکستان ایئر فورس ڈھاکہ کے بیس کمانڈر کو پیش کی گئی تو انہوں نے فنی وجوہات کی بنا پر اسے ناقابل عمل قرار دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی مشرقی پاکستان میں ہماری فضائیہ کا کردار ختم ہو گیا۔ اب ڈھاکہ میں فضائیہ کے لڑاکا پائلٹوں کا کوئی مصرف نہیں رہ گیا تھا، چنانچہ انہیں ایک دوست ملک کے توسط سے مغربی پاکستان بھجوا دیا گیا، جہاں ہماری فضائیہ ابھی سرگرم تھی۔ 10 پائلٹ 8 دسمبر کو اور 4 9 دسمبر کو ڈھاکہ سے روانہ ہوئے۔ پیچھے ہیلی کاپٹروں کے پائلٹ اور ان کے انسٹرکٹر رہ گئے۔ ان کے علاوہ آرمی ایویشن کے پائلٹ اور ہیلی کاپٹر بھی ڈھاکہ ہی میں رہے۔ پی اے ایف کو اس مختصر رول پر کوئی افسوس نہ تھا، کیونکہ امن کے زمانے میں یہ بات تسلیم کی جا چکی تھی کہ موجودہ وسائل کے مطابق ہماری فضائیہ جنگ کے زمانے میں 24 گھنٹے سے زیادہ فعال نہ رہ سکے گی۔ یہاں وہ 64 گھنٹے جی لیے۔ یہ ان کی سخت جانی، حوصلے اور فنی مہارت کا کمال تھا۔ پاک فضائیہ کی عدم موجودگی میں ڈھاکہ کے فضائی دفاع کی ساری ذمہ داری ہماری طیارہ شکن توپوں پر آن پڑی، جو مشرقی پاکستان میں سب سے پہلے گرجیں اور سب سے آخر میں خاموش ہوئیں۔ میں نے کچھ وقت ان بہادر توپچیوں کے ساتھ بھی گزارا۔ مجھے یاد ہے دھوپ خوب چلچلا رہی تھی، آسمان بالکل صاف تھا، ہمارے توپچی بھوری ٹوپیاں پہنے کھلے میدان میں دشمن کے جہازوں کے منتظر تھے۔ جو ہی بھارتی طیارے نمودار ہوتے یہ فوراً توپ کا دہانہ ان کی سیدھ میں کرتے، جلدی جلدی نشانہ باندھتے اور اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ گولوں کی بوچھاڑ کر دیتے۔ ادھر آگ کی حدت، ادھر ایمان کی حرارت، اور پھر گرم گرم میدان جنگ، روح کو گرما دینے والا عجب منظر تھا۔ میں نے جنگ کے انتہائی نازک وقت میں جو لمحے ان توپچیوں کے ساتھ گزارے، میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ مشرقی پاکستان میں ہماری بحریہ کی حالت فضائیہ سے چنداں بہتر نہ تھی۔ اس کی کل طاقت کومیلا، راجشاہی، جیسور اور سلہٹ نامی 4 کشتیوں پر مشتمل تھی۔ ریئر ایڈمرل محمد شریف ان کے سربراہ اعلیٰ تھے۔ یہ کشتیاں در حقیقت بحری راستوں سے اسمگلنگ کو روکنے کے لیے خریدی گئی تھیں۔ ان پر 40-60 ملی میٹر کی ہلکی توپیں نصب تھیں اور ہر کشتی کے عملے کی تعداد 29 تھی۔ ان کی زیادہ سے زیادہ رفتار 20 ناٹ بحری میل تھی۔ ریئر ایڈمرل شریف نے جنگ سے پہلے اپنے وسائل میں اضافہ کے لیے مقامی طور پر مزید 17 کشتیاں حاصل کر لی تھیں، جن میں سے بعض پر 12.7 ملی میٹر بھاری مشین گن اور بعض پر 50 mm یا 30 mm بروننگ مشینیں لگوائی گئی تھیں۔ یہ کشتیاں شرپسندوں کے تعاقب یا سرکوبی کرنے کے لیے بہت مفید تھیں، مگر ان کا بھارتی بحری بیڑے سے کوئی مقابلہ نہ تھا، جس میں ایئر کرافٹ کیریئر کے علاوہ کئی ڈسٹرائر اور فریگیٹ شامل تھے۔ پاک بحریہ کو ایک ناممکن کام کا سامنا تھا، وسائل محدود اور فرائض غیر محدود۔ صوبے کے اندر ہزاروں میل لمبے دریاؤں اور نالوں کو شرپسندوں سے پاک رکھنے کے علاوہ اس کے ذمے ہمارے 600 کلومیٹر طویل ساحل سمندر کا دفاع بھی تھا، جو برما کی سرحد پر واقع تکناف سے لے کر مغربی بنگال کے پاس پسر تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کراچی اور چٹاگانگ کے درمیان ہزاروں میل آبی گزرگاہیں تھیں، جن پر بھارت کو بالادستی حاصل تھی۔ جنرل نیازی کی طرح بلند بانگ دعوے کے بجائے ریئر ایڈمرل شریف نے حقیقت پسندی سے کام لیا اور
بری اور بحری سطح پر اپنے اعلیٰ افسروں کو جنگ سے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ ان حالات میں نیوی سے کسی قسم کے مؤثر دفاع کی توقع نہ رکھنا۔ انہوں نے محدود وسائل کے پیش نظر صرف چٹاگانگ اور کھلنا کے قریب منگلا کے بحری اڈوں پر توجہ دی اور باقی ساحل سمندر اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ چٹاگانگ کے دفاع کے لیے ایک ساحلی دفاعی بیٹری قائم کی گئی جس کے پاس 2 توپیں تھیں۔ توپ کا دہانہ صرف 4 انچ تھا اور اس کی مار 12,000 میٹر تک تھی۔ چٹاگانگ ایئرپورٹ کی حفاظت کے لیے رضاکاروں کی مدد سے ہنگامی طور پر ایک طیارہ شکن بیٹری کھڑی کی گئی اور چٹاگانگ کے ساحلی علاقے پر نظر رکھنے کے لیے میرین بٹالین رکھی گئی۔ منگلا پورٹ کا دفاع ایسٹ پاکستان سول آرمڈ فورسز کی ایک کمپنی کے سپرد تھا۔ بحریہ کی طرف سے وہاں چند کشتیاں گن بوٹ رکھی گئی تھیں جن میں سے اکثر ہنگامی طور پر مشین گن فٹ کر کے مسلح کی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ وہاں 25 پاؤنڈ وزنی گولے والی 2 توپیں تھیں۔ یہ تھی کل پونجی جس سے ہمیں ایک بھرپور جنگ لڑنا تھی۔ 3 دسمبر کو جب اچانک جنگ چھڑ گئی تو گشتی کشتیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ راج شاہی نامی کشتی چٹاگانگ کے مستقر سے نکل کر سندیپ کی آبنا میں گھوم رہی تھی۔ سلہٹ کسی فنی خرابی کی وجہ سے بیکار کھڑی تھی۔ صرف کومیلا گودی میں چاق و چوبند موجود تھی۔ بحریہ کے ہیڈ کوارٹر ڈھاکہ سے یہ حکم پہلے ہی جاری کیا جا چکا تھا کہ جنگ چھڑنے کی صورت میں تمام کشتیاں بندرگاہوں کے محفوظ ٹھکانوں میں سمٹ آئیں۔ 3 دسمبر کو اعلان جنگ کے بعد کشتیاں تو بندرگاہ میں آ گئیں لیکن ان 23 غیر ملکی جہازوں اور 7 کوسٹروں کا کیا بنے گا جو کھلے سمندر میں لنگر انداز تھے۔ انہیں نہ بندرگاہ کے اندر سمویا جا سکتا تھا اور نہ وہاں سے غائب کیا جا سکتا تھا۔ ان کو کسی قسم کی ہدایت دینے کے لیے کوئی مواصلاتی رابطہ بھی نہ تھا کیونکہ وہ اپنے وائرلیس سیٹ صرف مقررہ وقت پر کھولتے تھے۔ رابطے کی واحد ترکیب یہ تھی کہ کوئی جیالہ ہمت کرے اور ذاتی طور پر جا کر ان کو تازہ صورتحال سے آگاہ کرے۔ چنانچہ بحریہ کا ایک جوان سال افسر چند جانثاروں کو ساتھ لے کر ایک کشتی پر روانہ ہو گیا۔ وہ فردن فردن ہر جہاز کے پاس گیا، اس کے کیپٹن کو جنگی صورتحال سے آگاہ کیا اور مشورہ دیا کہ اپنی سلامتی کے لیے اپنے اپنے ملک کے جھنڈے سر بلند کر لیں۔ چٹاگانگ میں جنگ کا دھماکہ 3 اور 4 دسمبر کی درمیانی رات کوئی 2 بجے سنائی دیا جب دشمن کے جہازوں نے تیل کے ایک ذخیرے کو نظر آتش کر دیا۔ اگلے روز الصبح ایک ہلکا سا بے ضرر طیارہ آہستہ آہستہ سمندر سے شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ چٹاگانگ ایئرپورٹ پر متعین طیارہ شکن بیٹری کے نو آموز رضاکاروں نے سوچا، کیا بے جان سی شے پر ایمونیشن ضائع کرنا ہے، کوئی جیٹ طیارہ آئے گا تو مقابلے کا مزہ بھی آئے گا۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوا جب یہی بے ضرر سا طیارہ ریفائنری کو بھک سے اڑا گیا۔ اس کے بعد 5 کینبرا طیاروں کا ایک پرا نمودار ہوا جس کو مستعد رضاکاروں نے نشانہ بنایا اور ان میں سے 2 کو مار گرایا۔ اسی اثنا میں یہ غیر مصدقہ اطلاع ملی کہ گزشتہ رات دشمن قطبدیہ جزیرے پر اتر گیا ہے۔ یہ جزیرہ چٹاگانگ کے قریب ہی تھا اور دشمن کے وہاں اترنے سے چٹاگانگ کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ چنانچہ چٹاگانگ پورٹ کے انچارج کموڈور نے سوچا کہ اگر دشمن دروازے پر دستک دے رہا ہے تو گشتی کشتیوں کو بچا بچا کر رکھنے کا کیا فائدہ۔ چنانچہ اس نے کومیلا، بلور گھاٹ اور راج شاہی کو اس مشن کے ساتھ روانہ کر دیا کہ وہ صورتحال کا جائزہ لیں اور حسب ضرورت کارروائی کریں۔ جب راج شاہی مقررہ مقام پر پہنچی تو اسے دشمن کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔
یہ ابھی وہیں تھی کہ اوپر سے دشمن کے 4 ہنٹر طیارے حملہ آور ہو گئے۔ راجشاہی نے اپنی 40 بائی 60 ملی میٹر توپوں سے انہیں دور رکھنا چاہا مگر ناکام رہی۔ الٹا اسی کو 6 ضربیں آئیں جن سے انجن کو آگ لگ گئی اور پانی بھی غپ غپ اندر آنے لگا۔ یوں لگتا تھا کہ آگ اور پانی جو ہمیشہ سے ایک دوسرے کے دشمن چلے آتے ہیں، آج ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تعاون پر اتر آئے ہیں تاکہ اس بیچاری کشتی کو تباہ کر دیں۔ راجشاہی کے کیپٹن اور اس کے ساتھیوں نے اسے بچانے کی جان توڑ کوشش کی۔ اس جدوجہد میں کیپٹن سمیت 5 آدمی زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک چل بسا، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پانی اور آگ سے برسرے پیکار رہے۔ دشمن کے طیارے گن بوٹ سے شعلے بھڑکتے دیکھ کر واپس چلے گئے۔ بوٹ کے عملے کی کوششیں بالآخر بار آور ثابت ہوئیں اور راجشاہی کو بچا لیا گیا۔ کومیلا راجشاہی سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی، لیکن یہ بھی اس کی مدد کو نہ پہنچ سکی کیونکہ خود اس پر دشمن کے 9 طیارے ٹوٹ پڑے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا ہر پائلٹ نشانہ بازی میں دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر حملے کے بعد کشتی یوں ڈول جاتی تھی جیسے کمزور حریف طاقتور باکسر کا گھونسا کھا کر لڑکھڑا جاتا ہے۔ کومیلا کے عملے کے کئی ارکان بھی زخمی ہو چکے تھے مگر انہوں نے اسے بچانے کی کوشش جاری رکھی۔ اچانک ہوائی جہاز کا ایک نشانہ سیدھا تیل کی ٹینکی میں آ لگا جس سے اس میں آگ لگ گئی۔ تھوڑی دیر میں یہ آگ پھیل کر اس حصے میں پہنچنے والی تھی جہاں بارود کے 600 گولے رکھے تھے۔ چنانچہ کیپٹن نے حکم دیا کہ کومیلا کو چھوڑ کر اپنی اپنی جان بچائی جائے۔ لہٰذا 2 افسروں اور 21 ارکان پر مشتمل عملہ حفاظتی پیٹیوں سمیت سمندر میں کود گیا۔ ادھر کودنے سے پانی اچھلا اور ادھر بارود کو آگ لگ جانے سے دھماکے دار شعلہ بلند ہوا۔ کومیلا کے پر خچے اڑ گئے۔ تیسری کشتی بلور گھاٹ جو ہوائی حملوں سے محفوظ رہی، کومیلا کے عملے کو اٹھانے اور چٹاگانگ پورٹ پہنچانے میں کامیاب ہو گئی۔ کھلنا کے قریب منگلا پورٹ نسبتاً چھوٹی اور غیر اہم تھی، وہاں دفاعی جمعیت بھی کم تھی۔ بحری طاقت میں سے صرف چیسور گن بوٹ وہاں تھی، باقی 5 کشتیاں وہ تھیں جو ہنگامی طور پر وسائل بڑھانے کی خاطر تیار کی گئی تھیں۔ ان میں سے 2 تو جنگ کے پہلے روز ہی تباہ ہو گئیں اور باقی 3 قریب ترین جنگل میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئیں۔ جہاں تک بحری جنگ کا تعلق ہے، پاکستان بحریہ 24 گھنٹوں ہی میں دم توڑ گئی۔ البتہ ساحلوں پر پہرہ دینے، دفاعی قلعوں کا دفاع کرنے اور صوبے کے اندر فوجی جوانوں اور ساز و سامان کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانے میں یہ آخری وقت تک فعال رہی۔ جب فضائیہ اور بحریہ جنگ کے ابتدائی ایام ہی میں اپنا اپنا کردار ادا کر کے میدان جنگ سے غائب ہو گئیں تو ساری ذمہ داری جنرل نیازی اور ان کی زیر کمان 45,000 ریگولر فوج اور 73,000 نیم عسکری نفری پر آن پڑی۔ اب جنگ کا فیصلہ 2 باتوں پر تھا: فوج کی جسمانی بہادری اور اس کے کمانڈر کی اخلاقی جرأت۔ آئیے پہلے جنرل نیازی کی ایک جھلک دیکھتے چلیں۔ جنرل نیازی ہر روز صبح 8:30 بجے آپریشن روم میں چیدہ چیدہ افسروں کی کانفرنس بلاتے۔ وہ ہر افسر سے خندہ پیشانی سے پیش آتے اور بول چال اور حرکات و سکنات سے بالکل نارمل لگتے۔ البتہ ایک بات ذرا عجیب سی لگتی کہ وہ مشرقی پاکستان میں جنگ پر توجہ دینے کی بجائے شروع میں مغربی پاکستان میں زیادہ دلچسپی لیتے رہے۔ انہوں نے آپریشن روم کی مغربی دیوار پر مغربی پاکستان محاذ کا بہت بڑا نقشہ لگوا رکھا تھا، جس پر وہاں کی جنگی صورتحال دکھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پن لگے تھے۔ دن میں 2 مرتبہ اور بعد میں 1 مرتبہ GHQ سے مغربی محاذ کی صورتحال کا نچوڑ
تار یعنی سگنل کے ذریعے ڈھاکہ پہنچتا تھا۔ ایک افسر کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اس سگنل میں درج اطلاع کو نقشے پر سرخ اور سبز پن لگا کر واضح کر دیا کرے۔ سرخ پن دشمن کی پوزیشن ظاہر کرتے تھے اور سبز ہماری۔ میں جنرل نیازی کی اس میٹنگ میں روزانہ حاضری دیتا۔ حالانکہ میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مغربی پاکستان کی مشرقی سرحد سے چند سینٹی میٹر دور بھارت کی جانب 3-4 سبز پن لگے تھے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے قدم دشمن کی سرزمین پر ہیں۔ 4 دسمبر کو دوپہر کے قریب میں آپریشن روم میں داخل ہوا تو سارا ماحول خوشی سے چہکتا ہوا پایا۔ حیران تھا کہ چند گھنٹوں میں کون سا میدان مار لیا ہے۔ پتہ چلا امرتسر فتح ہو چکا ہے اور فیروز پور فتح ہونے والا ہے۔ ہماری فوجیں اس کے قرب و جوار میں پہنچ چکی ہیں۔ میں نے پوچھا اگر یہ خبر درست ہے تو GHQ سے آنے والے سگنل میں اس کا ذکر کیوں نہیں؟ ایک صاحب بولے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک وہاں ہماری پوزیشن مستحکم نہیں ہو جاتی GHQ اس کا دعویٰ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ میں جنرل نیازی کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کرسی سے اٹھ کر پہلوانوں کی طرح ڈنٹر پیلنے لگے۔ انہوں نے تانے کے انداز میں کہا، دیکھا تم نے، جب میں کہا کرتا تھا کہ اگر جنگ چھڑی تو میدان جنگ بھارت کی زمین بنے گی تو تم مجھے غیر ضروری خوش فہمی نہ پیدا کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے، مگر اب دیکھ لو، اگر میں نہیں تو میرا بڑا بھائی مغربی پاکستان تو جنگ کو ہندوستان کے علاقے میں لے گیا ہے۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے ٹیلی فون گھما کر گورنر مالک کو بھی یہ خوشخبری سنا دی۔ گورنر نے کہا، جنرل صاحب چوہا کا کیا حال ہے؟ جنرل نیازی نے حکم دیا کہ امرتسر فتح ہونے کی خبر مشرقی پاکستان کے کونے کونے میں تمام فوجیوں تک پہنچا دی جائے، کیونکہ اس سے ان کے مورال پر خوشگوار اثر پڑے گا۔ ایڈمرل شریف نے کہا، بہتر ہوگا کہ پہلے اس خبر کی تصدیق کرا لی جائے۔ میں سب سے جونیئر تھا، مجھے ہی حکم ملا کہ پتہ کرو خبر کہاں سے آئی۔ میں نے ساتھ والے آپریشن روم سے پوچھا، جواب ملا PAF بیس ڈھاکہ کے آپریشن روم سے اطلاع آئی ہے۔ سنا ہے وہاں پشاور سے ایئر فورس کے کمانڈر ان چیف نے ہاٹ لائن پر اطلاع دی ہے۔ میں نے ڈھاکہ بیس ٹیلی فون کیا اور کہا، کیا آپ نے امرتسر اور فیروز پور کے متعلق خبر سنی ہے؟ جی ہاں۔ کہاں سے اطلاع آئی؟ ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر سے۔ جب ڈھاکہ میں اس خوشخبری کا کھوج نہ مل سکا تو راول پنڈی ٹیلی فون کھڑکائے گئے، وہاں سے بھی اس کی تصدیق نہ ہو سکی۔ بالآخر یہ خبر سراسر بے بنیاد نکلی۔ خوشی کی جو لہر اچانک اٹھی تھی وہ فوراً یاس میں ڈوب گئی۔ اگلی صبح 8:30 بجے کانفرنس ہوئی۔ سبز پن وہیں تھے جہاں پہلے روز تھے۔ ریڈیو پاکستان پر کان لگائے کہ شاید کوئی تازہ خبر سننے میں آئے۔ وہاں بھی ہر بلیٹن میں یہی جملہ سننے میں آتا، ہماری بہادر افواج اپنے دمدمے مضبوط کر رہی ہیں۔ ایک صاحب نے تنگ آ کر کہا، انہیں اور بیلچے بھیجو تاکہ جلدی سے یہ کام نپٹا کر آگے بڑھ سکیں۔ 6 دسمبر کو جنرل نیازی مغربی محاذ سے مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے صبح کی کانفرنس میں GHQ سے آمدہ تار کے اقتباسات پڑھوانے بند کر دیے اور دیوار پر سے مغربی پاکستان کے نقشے ہٹوا دیے۔ وہ دوبارہ مشرقی پاکستان کے خول میں سمٹ آئے جہاں تاریکیاں ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ مشرقی پاکستان کے نقشوں پر سبز اور سرخ پن کے بجائے اسی رنگ کی پنسلوں سے لکیریں کھینچ کر پاکستانی اور ہندوستانی افواج کی پوزیشن دکھائی گئی تھی۔ سبز تیر ہماری پسپائی اور سرخ تیر دشمن کی چڑھائی کی نشاندہی کر رہے تھے۔ آئیے ان تیروں کے چکروں سے نکل کر خود محاذ جنگ پر چلیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جنگ کا رنگ کیا ہے۔
اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔